جائے۔ گویا اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر بخل کرتا ہے تو رب العالمین کے نزدیک یہ عمل بھی ناپسندیدہ ہے، اور اگر وہ انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے لیکن اس کی نیت ریاکاری کی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اور مسلمان خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے تو اس کی نیت ریاکاری کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس خرچے کا، اس عمل کا اجر نہیں پا سکے گا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہوو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کم سے کم جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ تم اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہو۔ ناظرین کرام، یہ دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے نشے سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، نشے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے دوسرے سپارے میں فرمایا تھا کہ شراب، اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، مگر اس کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں۔ اور اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو، جب تم نماز پڑھو تو نماز اور عبادت کی حالت میں نشے سے دور رہو۔ گویا جب نشہ ہو تمہیں اور تمہیں خبر نہ ہو کہ تمہارے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو، ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی کہ اگر پانی نہیں ہے اور پانی دور ہے کہ اسے تم حاصل نہیں کر پاتے، اور اگر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو نماز کا وقت جاتا ہے، تو پھر تم تیمم کر لو، یعنی پاک مٹی سے اپنے آپ کو پاک کر لو۔ یعنی یہ تیمم وضو کی جگہ ہے، یہ تیمم جسم کو پاک کرنے کی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں، پھر اپنے چہرے پر مال لیں، اور دوسری دفعہ آپ انہی ہاتھوں کو دوبارہ مٹی پر ماریں اور اپنے بازوؤں پر پھیر لیں۔ تو یہ تیمم ہے، اس تیمم سے اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو پاک اور صاف کر دے گا۔ اندازہ لگائیے کہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے کتنی سہولت دین میں رکھی ہے کہ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو پاکی اور طہارت کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بات کی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان شرک سے توبہ طائب ہو جائے اور توحید کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی میں اس کے شرک کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بھی اللہ معاف فرما دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توحید کی طرف آ جائے اور توحید کے راستے کو اختیار کر لے، توحید پر قائم رہنے کا مضبوط ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور پھر اسی سپارہ میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اے ایمان والو جو تم میں حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ گویا رب العالمین نے تین اطاعتوں کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حکام کی اطاعت۔ لیکن فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکام سے اولی الامر سے کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کی صورت میں تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ کی طرف پلٹو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں، کسی امر میں، کسی بھی دنیا کی زندگی کے کسی بھی گوشے میں اگر حکام سے، حاکموں سے اختلاف ہوتا ہے تو ان اختلافات کو سمیٹنے کے لیے، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ان اختلافات کے تصفیہ کے لیے تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم کتاب اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تم حدیث رسول کی طرف پلٹ آؤ، تم سنت رسول کی طرف پلٹ آؤ، اور اللہ رسول کی مرضی کو تلاش کر کے تم اپنے اختلاف کو ختم کر لو۔ پھر دوسرا ربع میں، 5ویں سپارہ کے دوسرے ربع میں رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے لیے اللہ سے دعا مغفرت کی کریں اور تم بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو پاؤ گے تواب بھی، توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحمت فرمانے والا بھی۔ اس سے ہی اگلی آیت میں پھر اسی مضمون کو دوبارہ مضبوط طریقے سے بیان کیا گیا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ جب تک اے نبی تمہیں اپنے اختلافات میں حاکم نہ بنا لے، تمہیں اپنے اختلافات میں ثالث نہ بنا لے، تمہاری اطاعت کی طرف نہ آ جائے، تمہاری اتباع کی طرف نہ آ جائے۔ گویا قرآن نے یہ اسلوب سکھایا ہے کہ مسلمان صاحب ایمان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگیوں میں حاکم بنا لیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاکم بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو حاکم بنا لیں، دین کو حاکم بنا لیں، اسلام کو حاکم بنا لیں، اللہ کی وحی کو حاکم بنا لیں۔ اور اسی پارہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے اس میں یہ دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ جو ہم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، 5ویں پارہ میں رب العالمین نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی وضاحت کر دی، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ان میں سر فہرست جو ہے وہ نبیین ہیں، اس کے نبی ہیں، والصدیقین پھر ان نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، پھر ان نبیوں کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہیں، نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، نبیوں کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں، قبر کی زندگی کی تصدیق کرنے والے ہیں، ملائکہ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ فرمایا پہلا انعام یافتہ طبقے میں انبیاء اور رسل آتے ہیں، دوسرے میں صدیقین آتے ہیں، تیسرے میں شہداء، یعنی وہ طبقہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اسلام کے نام پر قربان کر دیا، دین کے نام پر قربان کر دیا، حق کے نام پر قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا انعام یافتہ طبقہ صالحین ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے گزاری اور دوسروں کو چلانے کی کوشش میں گزار دی۔ اور پھر اسی رکوع میں رب العالمین نے جہاد کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے ایک سبب بیان فرمایا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ضعیف لوگ، کمزور لوگ، مجبور لوگوں کے لیے تم کیوں نہیں جہاد کرتے؟ اور وہ غریب اور مسکین اور کمزور لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں۔ گویا اسباب جہاد و قتال میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو طاقت و قوت رکھنے والے لوگ ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں، حکمران لوگ ہیں، اگر وہ کسی جگہ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں کمزور لوگوں پر تو ظلم کے خاتمے کے لیے وہ جہاد و قتال کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اسی پارہ میں ایک دفعہ پھر موت کے بارے میں گفتگو کرتے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بھی بیٹھ جاؤ تو موت کے راستے کو تم نہیں روک سکتے۔ جب تم موت کے راستے کو نہیں روک سکتے تو اب تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تیاری کرو، اور موت کی تیاری کیا ہے کہ اچھائیوں کو اختیار کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، نیکی کو اختیار کرو، گناہوں کو ترک کر دو۔ پھر اسی پارہ میں رب العالمین نے سلام کے آداب پر گفتگو فرمائی ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو سلام سننے کے بعد تمہیں اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اس سے بہتر انداز سے جواب دو، نہیں تو کم سے کم جس طرح اس نے تم پر سلام کیا ہے تم اسی طرح اس کو سلام کا جواب دے دو۔ قرآن پاک کے اس 5واں پارہ کے 3 ربع میں رب العالمین نے منافقین کی بات کی ہے اور فرمایا کہ منافقین کے ساتھ وہ رویہ رکھو کہ جس رویے سے انہیں احساس ہو کہ ہم نے یہ اپنی زندگی میں جو دو رخا کردار اختیار کیا ہوا ہے، دوغلا پن اختیار کیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ رویہ، وہ روش
انداز اختیار کرو جس سے ان کو اپنے اصلاح کی طرف آنے کے لیے موقع مل سکے، وہ اپنے رویے کو درست کر سکیں، اپنی انداز زندگی کو بہتر کر سکیں، اپنی اسلوب حیات کو بہتر کر سکیں۔ ناظرین کرام، اسی پارہ میں رب العالمین نے قصر نماز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نماز سفر کی حالت میں قصر کرنے کی اجازت ہے۔ قصر کا معنی یہ ہے کہ جو 4 رکعت کی نماز ہیں انہیں آپ 2 رکعت میں ادا کر سکتے ہیں۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے رخصت ہے کہ وہ سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے اگر نماز میں قصر کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ پھر اسی پارہ میں رب العالمین نے ایک بڑا اہم اصول بیان فرمایا اور فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ نہ فیصلہ تمہاری خواہشات پر ہے، نہ فیصلہ اہل کتاب کی خواہشات اور تمناؤں پر ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہونا ہے، اور وہ فیصلہ کیا؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے جتنی برائی کی ہوگی، چھوٹی برائی بڑی برائی، وہ اس کی جزا ضرور پائے گا، وہ اس کی سزا ضرور پائے گا، وہ اس سے بچ نہیں سکتا، وہ اس سے فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی برائی کی جزا وہ ملے گی، اگر اس سزا اور جزا سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اور وہ توبہ کا راستہ ہے، اور وہ بخشش کا راستہ ہے، وہ مغفرت کا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے 5ویں پارہ کے آخری رکوع میں پھر منافقین کا ذکر فرمایا، اور منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جو منافق ہیں وہ نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو منافقت پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافقت کفر سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ مگر وہ مہربان رب، وہ رحمان رب، وہ رحیم رب منافقین کے ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے الا الذین تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں نفاق سے اور مخلص ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنی منافقانہ روش کو ترک کر دیں، اپنی منافقانہ انداز زندگی کو چھوڑ دیں تو اور توبہ کا راستہ اختیار کر لیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، وہ رب کتنا مہربان ہے، وہ رب کتنا رحیم ہے، وہ رب کتنا غفار ہے، کہ وہ رب کتنا تواب ہے، وہ رب کتنا مہربان ہے کہ وہ کفر جیسی جو عمل ہے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ منافقت کا رویہ اگر کوئی چھوڑ کر مخلص ہو جائے، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور 5ویں پارہ کی آخری آیت سنیں گے آپ، اس کا ترجمہ و تفسیر، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ جھوم جائے گا۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا فائدہ ہے اس میں کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو، اگر تم اس پر ایمان رکھ کر زندگی گزارو، تو رب کو تو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ تمہیں عذاب کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا حاصل ہوگا اس میں، اللہ کو کیا فائدہ ہے اس میں، اللہ کو کیا اس میں نفع ہے کہ وہ عذاب کرے تم کو، اگر تم شکر گزار بن کے رہو اور ایماندار بن کے رہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ آسمانوں کا مالک، وہ زمین کا مالک، وہ اتنی بڑی کائنات کا خالق، وہ کہتا ہے وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو شاکر ہے، یعنی قدردان ہے، اور رحیمہ، اور رحمت فرمانے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے فکری تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے عملی تعلق کو درست کرنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن حکیم کی روشنی کے مطابق ڈھال لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، ہمیں ہی فائدہ ہے، اور ہر انسان طبعاً اپنے فائدہ کے کام کرنے میں عجلت کرتا ہے۔ آئیے ماہ رمضان کے اس مہینہ میں قرآن پاک کے ان احکامات کے مطابق، تعلیمات کے مطابق ہم اللہ کے شاکر
اور مومن بندے بن کے اپنی زندگی گزارنے کا عہد کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.